اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کوئی بھی حاجت ہو، 2 نفل اس طرح سے پڑھ لیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ کسی بھی مسئلے میں آپ مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، پریشان ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، بہت سارے وظائف کر لیے، بہت سارے ذکر اذکار کر لیے، بہت ساری آیات کا ورد کر لیا، لیکن معاملات جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے، تو میں نے پہلے بھی 2 نفل حاجت کے پڑھنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا تھا، وہ عمل بھی بڑا زبردست تھا سورہ یاسین کے حوالے سے۔ یعنی سورہ یاسین ان 2 نوافل کے بعد پڑھنا ہوتا تھا 3 بار، اور وہ بھی بڑے زبردست اس کے رزلٹ آئے، اور اس وظیفے کے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے دیکھیں، لوگوں کے 3 دن میں بھی کام ہوئے۔ لیکن ابھی جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی اضافی جو ہے وہ تلاوت نہیں کرنی قرآن پاک کی، صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی پریشانی کو لے کے آپ مطلب کسی بھی حاجت کے سلسلے میں پریشان ہیں، تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں۔ یہ آپ پڑھنے کی ترکیب سمجھ لیجئے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ وہ حاجت جو آپ کے ذہن میں جو بھی موجود ہے، جس کے لیے آپ پریشان ہیں، حاجت مین کی کوئی ضرورت، تو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کسی کام کے لیے آپ پریشان ہیں، تو وہ بھی حاجت ہی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نوافل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ آپ نے پڑھنی ہے ایک بار، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا۔ تو سلام پھیر کے آپ نے کیا کرنا ہے، سلام پھیر کے آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سانس روک کر اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو، اور جتنی بار وہ آپ اس رکے ہوئے سانس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی لوگ 11 بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی 15 بار، کوئی 14، مطلب تعداد کی کوئی قید نہیں، تو جب تک وہ آپ کا سانس ٹوٹتا نہیں ہے تو یا ہادیو پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ کا سانس اکھڑ جائے، مطلب ٹوٹ جائے، تو رک جائیں اور وہاں پر اپنے اس حاجت، اس مسئلے کے لیے دعا کریں، اور پھر 7 بار درود ابراہیمی اینڈ پر پڑھ لیں۔ اور اسی عمل کو آپ نے ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ رکھ کے آپ نے 7 دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی حاجت پہلی ہی دفعہ پڑھنے سے، اب رمضان کے دن آ رہے ہیں، نیک راتیں ہیں آئیں گی، تو آپ اسی وقت آپ کی قبولیت ہو جائے ان نوافل کی، اور آپ کا اسی وقت کام ہو جائے۔ مطلب کام آپ کا پہلے، دوسرے، تیسرے دن بھی ہو جائے، تو 7 دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی حاجت ہوگی، تو یہ 2 نفل خاص طور پہ صلاۃ الحاجت کے جب آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت اللہ پاک ضرور پوری فرما دیں گے۔ اور یہ کئی بار کا مجرب شدہ ہے، بڑا آسان سا عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سے کے ہی آگے جھکنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، یہی اس کا ٹوٹل فارمولہ ہے۔ تو آپ نے یہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی ملے گی۔ کسی مسئلے میں الجھ چکے ہیں، پریشان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، یا پھر آپ واٹس ایپ پر آ کر رابطہ کر لیں اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیجئے۔ نمبر آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں مل جاتا ہے۔ باقی رہ گی بات کی ٹائم کا، تو وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد انہوں ٹائم ہے۔ رمضان شریف میں تھوڑا سا مغرب سے عشاء تک کا گیپ دیں گے، بیچ میں افطاری اور تراویح کا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر شاید سحری تک میں آپ کے ساتھ انوالو رہوں، باتوں کے جواب بھی دیتا رہوں گا، سوالات بھی ہوتے رہیں گے، جواب بھی ہوتے رہیں گے، آپ کے مسئلے بھی سنتے رہیں گے، آپ کو رہنمائی کرتے رہیں گے۔ UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے میرے جو دوست ہیں، ان سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ یا تو آپ کل کال کر لیتے ہیں اور اٹینڈ ہو جاتی ہے تو آل از ویل، اگر آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تو دین آپ ایک میسج بھیجیں اور کال کا ٹائم لے لیں، تو اس کے کوئی چارجز تو ہے نہیں، تو آپ کو کیا ہیزیٹیشن ہے اس میں، بس آپ ٹائم لے لیں، انشاءاللہ اسی ٹائم پہ آپ سے بات ہو جائے گی، اور بلا تعطل بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور فرمائے، آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کی حاجات جو ہیں ان کا اللہ پاک ان کا اچھا صلہ آپ کو عطا فرمائے، ضروریات پوری کرے۔ اور آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔